ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ فقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہ یہ حدیث کا مغز ہے، فقہ حدیث کا مغز ہے، اور فقہ کو حدیث کا مغز کہنا یہ حدیث کی توہین ہے۔ کہ ایسی ہے جیسے بادام ہے، ایک ہے بادام کا چھلکا اور ایک ہے بادام کا مغز، اصل مغز ہوتا ہے، چھلکا پھینک دیتے ہیں۔ تو منکرین فقہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے فقہ کو حدیث کا مغز کہہ کے حدیث کو چھلکا کہہ دیے، اور عبارت یہ پیش کی جاتی ہے کہ علامہ علاء الدین محمد بن علی الحسکفی رحمہ اللہ وفات 1088 ہجری الدر المختار میں فرماتے ہیں ان الفقہ ہوا ثمرۃ الحدیث۔ تو یہ فقہ، یہ کہنا حدیث کی توہین ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں یہ سارے اعتراضات کرنے والے عقل سے کورے ہیں اور علم سے دور ہیں، وگرنہ اعتراض کبھی نہ کرتے۔ دیکھیں وہ فرماتے ہیں فقہ ہوا ثمرۃ الحدیث، یہ نہیں فرمایا کہ یہ فقہ مغز ہے اور حدیث چھلکا ہے، چھلکے کو پھینک دو اور مغز کو لے لو۔ حضرت امام حسکفی فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حدیث پاک سے مقصود شریعت پر عمل کرنا ہے، اور وہ مسائل جو احادیث سے نکلتے ہیں اس کا نام فقہ ہے۔ تو حدیث سے جو مقصود تھا وہ تھا عمل کرنا، اور وہ مسائل فقہیہ ہیں، تو مسائل فقہیہ کو حدیث کے خلاف نہ کہو، یہ حدیث ہی کا نتیجہ کہو۔ جس طرح آدمی کسی درخت سے سیب کھاتا ہے تو وہ سیب اس درخت کے خلاف نہیں ہوتا، سیب اگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آدمی سیب کھائے۔ آم کے درخت لگانے کا مقصد کیا ہے کہ آم کھائے۔ اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے آم کھا لیے اور درخت کو آپ نے کاٹ دینا ہے۔ بھئی درخت کو تو رکھنا ہے تاکہ اور آم پیدا ہوں، درخت کو تو رکھنا ہے تاکہ اور سیب پیدا ہوں۔ وہ بے وقوف انسان ہوگا جو پھل لے کر درخت کو کاٹ دے۔ تو بھئی فقہ حدیث کا ثمرہ ہے، حدیث مبارک رہے گی تو اس سے پھل نکلتے رہیں گے، حدیث مبارک چھوڑ دیں گے تو آپ پھل کہاں سے کھائیں گے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنن ترمذی حدیث نمبر 3371 میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھو جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مغز قرار دے دیا علیہ باللہ اور نماز کی توہین فرما دی۔ اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں کہ عبادت سے مقصود ہے اللہ سے مانگنا، عبادت سے مقصود ہے اللہ کو، نماز عبادت ہے، نماز میں اللہ سے مانگو۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں انسان اللہ سے مانگے ہی نہ؟ تو اس میں ترغیب دینی مقصود ہے اور سمجھانا مقصود ہے کہ عبادت سے مقصود کیا ہے۔ جس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مانگنا شروع کر دے اور نماز کو چھوڑ دے، کیوں جی ہم نے مغز کو لے لیا، باقی نماز کی کیا ضرورت ہے۔